بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، پرنسپل اپریزر ارشاد حسین شاہ بحال کیا ہوئے ہیں کہ ان کے مخالفین کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ مرچیں اسلام آباد، راول پنڈی سے لے کے کراچی تک لگی ہوئی ہیں. اب دیکھیں، ایک بندے کی یا تو شنوائی نہیں ہو رہی تھی. اگر اس کی شنوائی ہوئی ہے، چیئرمین نے ان کو بلا کے سنا ہے، حالانکہ ان کی ٹانگ فریکچر ہے. میری آج بھی ان سے بات ہوئی تو وہ واپس کراچی جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مانگٹ صاحب میں تو تکلیف میں ہوں، اللہ کرے گھر پہنچ جاؤں، چونکہ میری ٹانگ پہ پلستر لگا ہوا ہے، گھر پہنچوں، سکھ کا سانس لوں گا، پھر آراستہ ہو کے بات کروں گا آپ کے ساتھ. تو میں نے بتایا کہ جناب آپ کی بحالی سے تو جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کی شنوائی نہیں ہونے دے رہے تھے، ان کو تو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں. اور آج مجھے ایک دوست نے بتایا کہ FBR میں صورتحال یہ تھی کہ جو ان کا ایک بدترین مخالف ہے، جمعہ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ واش روم میں گیا تھا، اور کافی دیر تک وہ جب نہیں آیا تو انہوں نے شک کیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ واش روم میں مخصوص گئے، آئے نہیں. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا او میں ٹھیک ہوں یار، پر میرے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں. اب واقفان حال بتاتے ہیں کہ موصوف صبح سے وہاں پہ FBR میں ذکر کر رہے تھے کہ یار یہ پرنسپل اپریزر ارشاد شاہ بحال ہو گیا. اب بھائی بحال ہو گیا، بھائی وہ جبری برطرف بھی ہوا تھا. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو ارشاد شاہ صاحب کے مخالفین ہیں، انہوں نے ہمارے صحافت کے استاد محترم خشنود علی خان صاحب سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے ایک اشتہار چھاپا ہے کہ وہ تہلکہ میں بڑی سٹوری چھاپنے والے ہیں. میں استاد محترم کو تو ہم ظاہر ہے ان کو کیا کہیں، ان کی مرضی ہے، جو مرضی چھاپیں، جو مرضی وی لاگ کریں، یہ ان کا اختیار ہے. لیکن جو ارشاد شاہ صاحب کے مخالفین ہیں، جن کے پیٹ کا مروڑ رک نہیں رہا ہے، ان کو میں مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں، یہ وہ ثبوت ہیں جن کی وجہ سے ان کو جبری برطرف کیا گیا تھا. تو کیا خیال ہے کہ جب چیئرمین FBR ان کی ہیئرنگ کر رہے تھے، جب ان کا کیس سن رہے تھے، کیا اس فائل میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں؟ یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں. اور آپ کو میں یہ بات بھی یاد کروا دوں کہ یہ 4 ماہ پہلے جب ان کی برطرفی ہوئی تھی، جبری برطرفی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے وی لاگ کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ الزامات ہیں ارشاد شاہ صاحب پہ، جو سید سجاد علی شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، مشہور و معروف چیف جسٹس تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس فائل میں لگی ہوئی تھیں. تو میں نے تو اس وقت جو الزامات میں مبنی جو چیزیں تھیں وہ میرے پاس تھیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو وہ وی لاگ میرا اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے بتایا تھا کہ شاہ جی کو ان الزامات کی وجہ سے جبری برطرف کیا گیا. پھر معاملہ کچھ اور ہوا کہ شاہ جی کا مجھے فون آیا کہ مانگٹ صاحب یہ سارا کام تو میں نے جتنا بھی کیا، میں نے تو ادارے کی بہتری کے لیے کیا، اور ادارے نے ہی میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی. پھر میں نے ادارے کی توقع سے زیادہ کام کر کے دکھایا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ مجھے جبری برطرفی کا سامنا کرنا پڑا. پھر انہوں نے کہا کہ بدنیتی یہ دیکھیں کہ جو میں نے اپیل فائل کی چیئرمین FBR کے سامنے، وہ 28 مئی جو یوم تکبیر ہے اس دن مقرر کر دی گئی. آپ سب کو پتہ تھا، جنہوں نے مقرر کی تھی ان کو بھی پتہ تھا کہ 28 مئی کو یوم تکبیر ہے. پورے پاکستانی جو قوم جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی خوشی منا رہی ہوگی، لہٰذا شاہ جی کو 28 مئی کو طلب کر لیں. 28 مئی کو شاہ جی نے صبح اٹھ کے فون کیا، جی میری تو آج ہیئرنگ ہے. انہوں نے بتایا گیا کہ شاہ جی ہوش کرو، چھٹی ہے آج تے پورے ملک کے. تو شاہ جی بیچارے اپنا سا منہ لے کے رہ گئے. تو شاہ جی نے پھر میرے ساتھ رابطہ کیا. تو شاہ جی نے چیلنج کیا کہ مانگٹ صاحب جو مجھ پہ الزامات ہیں، اور جس دن مجھے چیئرمین FBR نے سن لیا، میں سارے الزامات ایک ایک الزام ہے اس کا ٹھوک کے جواب دوں گا. 35 منٹ سماعت کی ہے چیئرمین FBR نے، اور پورا موقف سنا گیا ہے ارشاد شاہ صاحب کا. اچھا، شاہ جی اگر معطل تھے، شاہ جی جب دبنگ کارروائیاں کر رہے تھے تو ہماری صحت پہ کیا اثر تھا؟ شاہ جی معطل ہو گئے تو ہماری صحت پہ کیا اثر؟ ہمارے جرنلسٹ نے تو خبر تلاش کرنی ہوتی ہے. شاہ جی معطل ہو گئے، جبری برطرف ہو گیا، ہماری خبر بن گئی. شاہ جی کی جو اپیل تھی اس کو 28 مئی کو مقرر کر دیا گیا، ہماری خبر بن گئی. شاہ جی کی اپیل کی سماعت روکنے کے لیے اس کو کئی فائلوں کے نیچے دبا دیا گیا، ہماری خبر بن گئی. شاہ جی کی جو اپیل تھی اس کی سماعت مقرر ہوگی، ہماری خبر بن گئی. شاہ جی بحال ہو گئے تو ہماری سپر ڈوپر ہٹ سٹوری بن گئی. ہم نے تو اپنی خبر کے ساتھ چلنا ہے کہ خبر کیا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پہ کوئی اور پاوا بیچ میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی شاہ جی ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں سے تو ایک سے بڑا ایک پاوا ہے. اگر کوئی اور پاوا آ جاتا ہے کہ شاہ جی ویسے بھی ان کی ٹانگ فریکچر ہے، یہ ادارے کے کیا کام آئیں گے، دو سوچ ہو سکتی ہے نا کہ چلیں شاہ جی کو بحال کر دیا گیا، شاہ جی فی الحال تو 6 مہینے اس قابل نہیں ہے کہ وہ پہلے کی طرح دبنگ طریقے سے کارروائی کر سکے، لہٰذا شاہ جی کو گھر پڑا رہنے دیں.
ان کے زخم جو ہیں مندمل ہونے دیں, جو ان کے دل پہ لگے ہیں وہ بھی زخم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, بھر جائیں, اور جو ان کی ٹانگ پہ لگا ہوا ہے وہ زخم بھی بھر جائے. لیکن دوسری سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ جی اب ادارے میں وہ کس کام کے ہیں, لہٰذا ان کو پھر سے جبری برطرف کر دیا جائے. لیکن کیسے کریں گے جبری برطرف؟ جو موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے 35 منٹ ان کی بات سنی ہے. آخر جب جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو قائل کیا ہے نا ارشاد شاہ صاحب نے, شاہ جی نے آخر قائل کیا ہے نا. سابق چیف جسٹس کے بھتیجے ہیں, وہ قانونی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, بتانا کیا ہے, بولنا کیا ہے, اس سے بہتر وہ کیا جانتے ہیں. تو باقی جو ان کے مخالفین ہیں, میں کہتا ہوں ان سے بھی کہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. FBI ہو, کسٹم ہو, یا کوئی بھی شعبہ ہو, ایون کہ ہماری صحافت بھی ہو, کوئی سارے کوئی ولی اللہ تھوڑی ہیں. ہمارے ہاں صحافت میں کچھ دوست ہیں جو جن کا دعویٰ ہے کہ ان کو ولایت حاصل ہے, تو اللہ کرے ہم بھی ان سے دم درود کرواتے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ FBI ہو, کسٹم ہو, یا باقی محکمے ہیں, سب وہاں پہ جناب علی اندھیر نگری ہے. تو شاہ جی بحال ہو گئے تو آپ کو کیوں مروڑ پڑ رہے ہیں؟ اور اگر شاہ جی معطل تھے تو آپ کی صحت تو اسی طریقے سے رہی جیسے پہلی تھی, یا تو آپ کا رنگ لال ہو گیا ہو, یا آپ نے جناب نیزہ بازی سیکھ لی ہو, کوئی فرق نہیں نہ پڑا. اب شاہ جی اگر بحال ہو گئے ہیں تو آپ اپنا کام کریں FBI میں, شاہ جی کو اپنا کام کرنے دیں, بلکہ شاہ جی کو اپنا علاج کروانے دیں. ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے, ان کے دل کا مسئلہ ہے. دل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے پہلے بھی ان کو سٹنٹ پڑے تھے, اور اوپر سے آپ نے ان کے دل کے اوپر زخم لگا دیے. جو الزامات لگے ان کے دل کے اوپر وہ زخم لگے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ٹانگ کا فریکچر کا ایشو ہے. لہٰذا ان کو اپنے دل کا علاج بھی کروانے دیں, ان کو اپنی ٹانگ کا علاج بھی کروانے دیں, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں, وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. اگر وہ بحال ہو گئے ہیں تو کیا کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے یہاں, کیا سے کیا نہیں ہو رہا بھائی جان. یہ پاکستان ہے, ایک شاہ جی کے پیچھے ہی آپ نے پڑے رہنا ہے, پڑے رہیں. ویسے ہماری خبریں تو بنتی رہیں گی. ابھی آپ شاہ جی کا دوبارہ آپ کرائیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے کرپشن کے الزامات تھے, یہ میں پہلے چلا چکا ہوں اپنے ویلاگ میں. انہی پہ میں نے ویلاگ کیا تھا کہ یہ ہیں وہ ڈاکومنٹ جن کی وجہ سے ان کو جبری برطرف کیا گیا. اب دوبارہ اس کا آپ وہ کریں گے پوسٹ مارٹم, اس کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ تو اس فائل میں لگے ہوئے ہیں جو چیئرمین نے سامنے رکھ کے جب یہ انکوائری کی ہے. اور ویسے بھی کیلے وہاں پہ شاہ جی بولنے والے نہیں تھے, وہ بھی تھے جو شاہ جی کے مخالف تھے. تو شاہ جی کو فی الحال علاج کروانے دیں, آپ تھوڑا صبر کریں, ظرف کا مظاہرہ کریں. کوئی بات نہیں, آپ کا ایک دوست ایک بھائی جو ہے وہ اگر بحال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کوئی سارا FBI اس نے لوٹ کے لے جانا ہے, کوئی سارا کسٹم اس نے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ذرا ادھر ادھر ذرا دھیان تو ماریں نا, کون کیا کر رہا ہے اور کس نے کتنا مال لوٹا ہوا ہے. ابھی تو بے شمار کہانیاں باقی ہیں, ساری آہستہ آہستہ منظریں ہم پہ آئیں گی. فی الحال شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.